بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شرطوں میں سے وہ شرط پوری کی جانے کی سب سے زیادہ مستحق ہے جس کے ذریعے تم عورتوں کی عصمت کے مالک بنے ہو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے لوگو، عورتوں کے بھاری بھاری مہر نہ باندھا کرو، اس لیے کہ اگر دنیا میں یہ کوئی شرف و عزت کی چیز ہوتی اور اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں یہ کوئی متقیانہ فعل ہوتا تو اس کے سب سے زیادہ حقدار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 12 اوقیہ سے زیادہ پر کسی عورت سے نکاح کیا ہو یا اپنی لڑکیوں میں سے کسی لڑکی کی شادی کی ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس چیز سے روک رہے ہیں وہ یہ ہے کہ لوگ خاندانی شرافت یا بڑائی کے غرور کی وجہ سے بھاری بھاری مہر مقرر کر دیتے ہیں جن کا ادا کرنا ان کے بس میں نہیں ہوتا، اور پھر وہ ان کے گلے کا پھانس بن جاتا ہے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان خاندانوں اور بستیوں کو اس طرح کی شیخی سے روکتے ہیں اور سادگی کی تعلیم دیتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا عملی نمونہ پیش فرماتے ہیں۔ ایک اوقیہ 10.5 تولہ چاندی کے برابر ہوتا ہے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالعموم جس عورت سے نکاح کیا یا اپنی لڑکیوں کا نکاح کرایا، اس سے زیادہ مہر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں باندھا۔ یہ امت کے لیے ایک عملی نمونہ ہے۔ رہا ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مہر جو اس سے بہت زیادہ تھا، تو یہ مہر حبش کے بادشاہ نجاشی نے مقرر کیا تھا اور اسی نے ادا کیا تھا، نکاح غائبانہ ہوا تھا۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہترین مہر وہ ہے جو معمولی ہو، یعنی بھاری مہر خاندانوں میں بڑی پیچیدگی پیدا کرتا ہے۔ بیوی رہنا نہیں چاہتی اور میاں رکھنا نہیں چاہتے لیکن طلاق نہیں دیتے، اس لیے کہ پھر مہر کا مسئلہ اٹھ کھڑا ہوگا جس کا ادا کرنا ان کی برداشت سے باہر ہے۔ نتیجہ یہ کہ گھر دونوں کے لیے جہنم بنا ہوا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 4 باتیں اپنی بیوی کو کبھی مت بتانا۔ نمبر 1، کبھی بیوی کے سامنے رونا مت، چاہے کتنی بھی تکلیف ہو، کتنی بھی پریشانی ہو، چاہے اندر سے کتنے ہی ٹوٹ چکے ہو، لیکن بیوی کے سامنے کبھی آنسو مت بہانا۔ نمبر 2، بیوی کے سامنے اس کے گھر والوں کی برائی مت کرنا، کیونکہ ایک عورت جب شادی کرتی ہے تو وہ اپنا گھر چھوڑ کر آتی ہے، لیکن اپنے ماں باپ کو کبھی کوئی نہیں چھوڑ سکتا۔ نمبر 3، عورت کو کبھی بھی اپنی کمائی مت بتانا، کیونکہ ایک مرد کو ہی پتا ہوتا ہے کہ گھر کس طرح چلانا ہے، سب کے خرچے کس طرح پورے کرنے ہیں۔ ہاں، عورت کو اس کا خرچ ضرور دیں، اس کی ضروریات کا خیال رکھیں۔ نمبر 4، اپنی بیوی کے سامنے کبھی اپنے گھر والوں کی برائی مت کرنا، کیونکہ اس طرح تم خود ہی اس کی نظر میں اپنی عزت ختم کر دو گے۔